نحمدہ ونصلی علی رسولہ الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھیو، اللہ تعالیٰ کا بے پائے لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 222 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِّرِينَ۔ اور اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے حید کی نسبت سوال کرتے ہیں، فرما دیں میں کوئی نجاست ہے سو تم حید کے دنوں میں عورتوں سے کنارہ کش رہا کرو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جایا کرو، اور جب وہ خوب پاک ہو جائیں تو جس راستے سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے ان کے پاس جایا کرو۔ بے شک اللہ تو بہت توبہ قبول کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے جو موضوع اللہ نے بیان فرمایا وہ عورتوں کے چند دن ہوتے ہیں، مخصوص دن، جن دنوں میں وہ نجس ہوتی ہیں اور ان کی عبادات وغیرہ جو ہیں اللہ کریم نے ان کو ان سے معافی دے رکھی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہودی جو تھے نا، وہ جب عورتوں کے ایام آتے تو ان سے کھانا پینا، میل جول کرنا، ہر قسم کا تعلق جو تھے وہ توڑ دیتے تھے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ کرام نے اس کے متعلق دریافت کیا کہ اب کیا حکم ہے اور ہماری عورتوں کے متعلق کیا حکم ہے، تو اس مقام پر اللہ کریم نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ وہ نجس تو ہیں لیکن محض ایک کام مباشرت کے علاوہ باقی زندگی کے تمام معمولات میں تم ان کے ساتھ چل سکتے ہو، ان کے ہاتھ سے کھانا پینا، ان کے ساتھ بیٹھنا، یعنی کہ مخصوص ازواجی تعلقات کے علاوہ باقی جس طرح بھی چاہیں آپ ان کے ساتھ جو ہے نا اپنا تعلق بنا سکتے ہیں۔ تو جو پہلے ممنوع تھا، یعنی کہ وہ عورت کو ہی نجس سمجھ لیتے تھے، حالانکہ عورت تو نجس نہیں ہوتی، تو وہ عورت کو نجس سمجھتے تھے، اس کو ہاتھ کا چھوا ہوا کوئی چیز نہیں پکڑتے، کھانا اس کے ہاتھ نہیں کھاتے تھے، بلکہ جیسے ایک کمرے میں جیسے جانور کو ڈال دیا جاتا ہے ویسے دور رکھا جاتا تھا اپنے سے۔ تو اللہ نے اس چیز کو ختم کیا اور فرمایا کہ محض صرف حیض کے دنوں میں مباشرت سے باز آ جاؤ، باقی زندگی کے معاملات میں ان کے ساتھ بیٹھنا، کھانا پینا، ہنسنا کھیلنا، یہاں تک کہ بوس و کنار کرنا اپنی بیوی کے ساتھ، یہ سارے اللہ کریم نے جائز قرار دے دیا۔ اور پھر یہ فرمایا کہ جب وہ پاک ہو جائیں تو جس راستے سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے ان کے پاس جایا کرو۔ ایک اور مسئلہ تھا کہ روایتی انداز جو ہے نا میل ملاقات کا میاں بیوی کا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا آسن استعمال کیا جاتا تھا، خاص کر تو یہودی یہ کہتے تھے کہ اب بچہ مہنگا پیدا ہوگا، یہ ایک جاہلیت تھی نا، تو اللہ نے اس کی بھی نفی کی کہ اللہ نے فرمایا کہ جس طرح تم چاہو، جیسے تمہیں اللہ نے اجازت دی ہے تم اپنی بیوی کے ساتھ اپنے تعلقات کو قائم کر سکتے ہو، اور اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ یعنی کہ اصل جو چیز ہے وہ طہارت ہے، اصل چیز اللہ طہارت کو پسند فرماتے ہیں، اور یہ ہے کہ ان دنوں میں عورت کے لیے قرآن کو مس کرنا بھی جائز نہیں ہے،
بلکہ کسی آیت کریمہ کو مس کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ خاص ورد جو ہے آپ کلمہ پڑھ سکتی ہیں، کوئی دعا ہے وہ پڑھ سکتی ہیں زبانی، قرآن کریم کو وہ ہاتھ نہیں لگا سکتی، نماز ان کو معاف کر دی جاتی ہے اور اس کی نماز کی قضا نہیں ہوتی، یاد رکھیے جتنے دن بھی وہ ناپاک رہیں ان کی نماز کی ان کو معافی مل جاتی ہے۔ تو اللہ کریم نے یہ احکامات دیا۔ دوسرا پھر فرمایا، اسی کے ساتھ ہی اللہ کریم نے پھر فرمایا کہ نساؤکم حرس لکم فاتوا حرسکم ان شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ اور بھی یہ فرمایا کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، پس تم اپنی کھیتیوں میں جیسے چاہو آؤ اور اپنے لیے آئندہ کا کچھ سامان کر لو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ تم اس کے حضور پیش ہونے والے ہو۔ تو اے میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیں، کیا کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ کے حضور تمہاری پیشی بہتر ہو جائے گی، خوشخبری یہ ہے۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، اور یہ خاص لفظ اللہ کی نے کیوں استعمال کیا کہ کھیت اور کسان کا جو تعلق ہے نا وہی مرد اور عورت کا تعلق ہے، یاد رکھیے گا۔ کسان محنت کرتا ہے اپنی کھیتی میں تو وہاں سے اس کو ریٹرن ملتا ہے، اناج ملتا ہے۔ تو اللہ کریم یہ تلقین فرما رہے ہیں کہ یہ بھی تمہاری کھیتیاں ہیں، ان کے ساتھ اپنے تعلقات قائم کرو اور پھر وہ مجھ سے وہ چاہو جو میں نے تمہارے مقدر میں رکھا ہوا ہے کہ بیوی کے ساتھ تعلقات قائم کرنا، اللہ کریم اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اور پھر یہ کہ ان میں سے اولاد کو طلب کرو، اولاد کو طلب کرو جو میں نے تمہارے لیے رکھی ہوئی ہیں، آئندہ کے کچھ کام کا سامان کر لو۔ یہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا۔ کیا آئندہ کا سامان کا کیا بیوی سے کیا مل سکتا ہے انسان کو؟ مال و دولت کی بات تو نہیں کی جا رہی، اولاد کی بات کی جا رہی ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ تعلق جیسے چاہو استعمال کرو اس کو۔ لیکن یاد رکھیے کہ اس میں سے جو پہانے والا رستہ ہے اس کو آپ استعمال کسی شکل میں نہیں کر سکتے، کسی شکل میں بھی وہ حرام ہے۔ وہ جو رستہ اللہ کریم نے بتایا، اس نے کہا جس رستے سے میں نے تمہیں حکم دیا ہے اس رستے کو جیسے چاہے استعمال کرو، اس میں کوئی طریقہ، کوئی رستہ، کوئی آسن، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ وہ میاں بیوی کی اپنی مرضی ہے، جیسے وہ راضی ہوں وہ کر سکتے ہیں، لیکن دوسرے رستے کو استعمال نہیں کیا جا سکتا، وہ حرام ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کھیتیوں کو استعمال کرو جیسے چاہو، جیسے چاہو آؤ، یہ لفظ اللہ کے ان کھیتیوں میں جیسے چاہو آؤ، اور اپنے آئندہ کا سامان کر لو، اس میں سے اولاد کی طلب کیا کرو، اور پھر فرمایا کہ اللہ کا تقوی اختیار کیا کرو، ساتھ یہ حکم بھی دے دیا کہ تقوی اختیار کیا کرو اور جان لو کہ تم اس کے حضور پیش ہونے والے ہو۔ اور اس بات کو کبھی نہ بولو کہ تم نے میرے سامنے پیش ہونا ہے، میرے سامنے پیش ہونا ہے۔ اور دونوں سامان کی بندوبست کیا جا رہا ہے، اولاد کی بھی بندوبست کر لو اور آخرت کی بھی فکر ساتھ ہی کر لو، آخرت کی بھی فکر ساتھ ہی کر لو۔ تو زندگی میاں بیوی کی جو ہوتی ہے نا، یاد رکھیے اس کو بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق گزارنے کا حکم ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ قباحتیں جو ہیں پائی جاتی ہیں، میاں بیوی کا جو تعلق ہے نا اس کو کمزور، ہمارا معاشرہ کمزور کرتا ہے۔ نند ساس کیا کہتے ہیں، نان اور پرجائی، نند اور بھابی کی لڑائی، ساس اور بہو کی لڑائی، دیور اور جیٹھ کا تعلق۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے گا، دیور اور جیٹھ کے تعلق سے مجھے یاد آ گیا کہ یہ ہمارے ہاں بہت زیادہ یہ بات پائی جاتی ہے کہ گھروں میں کہا کہ دیور کو کہا جاؤ بھابی کو جا کے میکے چھوڑ آؤ، دیور کو کہا یا جیٹھ کو کہا جاؤ جا کے بھابی کو چھوڑ آؤ۔ یہ حرام ہے، یاد رکھیے گا، یہ حرام ہے۔ اللہ کی شریعت میں دیور بھی نامحرم ہے اور جیٹھ بھی نامحرم ہے، بے شک بھائی لگتا ہے بڑا، لیکن ہم نے شریعت کے تابع چلنا ہے۔ آپ دیور اور بھابی کو یا جیٹھ اور بھابی کو گھر میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے، ایک کمرے میں، ایک گھر میں، ایک چھت کے نیچے، اور نہ بھابی کو دیور کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ جاؤ اس کو گھر میں چھوڑ آؤ، نہ جیٹھ کو کہہ سکتے ہیں کہ جاؤ اس کو گھر چھوڑ۔ اس چیز کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دیور جو ہے وہ برا ہے یا جیٹھ برا ہے، نہ، یہ بات نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے وہ ولی اللہ بھی ہوں، لیکن اللہ نے جو حدیں لگا رکھی ہیں نا، ان حدوں کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے، وہاں سے نقصان ہونے کا احتمال ہے۔ کیونکہ جب مرد اور عورت دونوں اکیلے ہوتے ہیں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے اس کے درمیان، تیسرا
اور شیطان بڑا مکار ہے، یاد رکھیے گا، شیطان بڑا مکار ہے۔ لہذا جو اللہ کی حدیں ہیں نا، اللہ نے کہا میری حدوں کے قریب بھی نہ آیا کرو، تو یہ اس کا سامان کیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے جو حرم ہے نا، حرمت ہے، حرمت جو جن رشتوں کی حرمت اللہ کریم نے قائم کی ہے ان پر توجہ دینی چاہیے، ان پر توجہ دینی چاہیے۔ اسی طرح مامی ہے آپ کی اور چاچی ہیں، اگر آپ کے ماموں جان فوت ہو جائیں تو مامی سے نکاح ہو سکتا ہے، چاچا جان فوت ہو جائیں تو چاچی سے نکاح ہو سکتا ہے، وہ بھی آپ کی غیر محرم ہے۔ جو حکم آپ کا بھابھی کے لیے ہے وہی چاچی اور مامی کے لیے بھی ہے۔ میرے ذہن میں ایسی بات آ گئی، میں نے کہا یہ بھی کنسیپٹ کلیئر کر دیں کہ ہمارے معاشرے میں ایسا خیال نہیں رکھا جاتا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میرا بھائی بڑا اچھا ہے، چھوٹا یا بڑا، وہ اپنی جگہ مسلمہ حقیقت ہے کہ بہت اچھا ہوگا، لیکن جو حدیں اللہ نے قائم کی ہیں ہمیں اس کی توجہ، اس پر توجہ دینی چاہیے۔ اس میں ہی نقصانات ہوتے ہیں، اور آپ سنتے بھی ہیں ایسے کہانیاں، وہ قصے کس طرح ہو جاتی ہیں۔ جب لچک دی جاتی ہے تو پھر شیطان اپنا کام ڈال دیتا ہے بیچ میں، اور اچھا بھلا نظام چلتا ہے اس کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو اس لیے اس سے بھی پرہیز کرنی چاہیے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کیا میرے حبیب اہل ایمان کو یہ خوشخبری سنا دیں کہ ان کی پیشی میرے ہاں بہتر ہوگی۔ کن کی؟ جو تقوی اختیار کر لیں گے، جو پرہیزگاری اختیار کر لیں گے، ان کے لیے اللہ کے ہاں خوشخبری ہے کہ ان کو وہاں نہ کوئی غم ہوگا نہ خوف ہوگا، وہ خوش و خرم رہیں گے۔ حشر کا میدان ہو یا قبر کا معاملہ ہو، عالم برزخ کا معاملہ ہو، یا اللہ کے سامنے حساب و کتاب کا وقت ہوگا، جس نے اپنے نفس کو دنیا میں روک لیا شہوات سے، برائیوں سے، برے اعمال سے، ان کے لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب ان کو خوشخبری سنا دیں، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ آگے اللہ کی ارشاد فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ عُرْضَةً لِإِيمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اپنی قسموں کے باعث اللہ کو نیکی کرنے اور پرہیزگاری اختیار کرنے اور لوگوں میں صلح کرانے میں آڑ مت بناؤ، اور اللہ خوب سننے والا اور بڑے جاننے والا ہے۔ یہ ان قسموں کی بات کی جا رہی ہے جو بندہ نہ چاہتے ہوئے کھاتا ہے، یہ روٹین میں کھا لیتا ہے، جیسے ہماری عادت ہے ہر بات میں اللہ کی قسمیں ہم کرتے ہیں نا، تو وہ قسمیں جو بندہ غیر ارادی طور پر کھا لیتا ہے یا نہ سمجھتے ہوئے کہ یہ قسم مجھے کھانی چاہیے کہ نہیں کھانی چاہیے، یا کوئی چیز حلال ہے اور آپ قسم کھا لیتے ہیں کہ میں یہ نہیں کھاؤں گا، تو ایسی قسمیں جو ہے نا اللہ کے ہاں ان کا کوئی مقام نہیں ہے، یاد رکھیے اللہ کے ہاں ان کا کوئی، اللہ کہتے ہیں ایسی قسمیں کھائی نہ کرو، میرے نام کی آڑ نہ لیا کرو۔ میں کسی چیز کو پسند نہیں ہے تو اب کہہ لیں میں نے یہ اللہ کی قسم میں یہ نہیں کھاؤں گا، تو ایسی قسم کا کوئی کفارہ نہیں ہوتا۔ اللہ کہتے ہیں ایسی قسمیں سے پرہیز ہی کیا۔ اول تو نیکی یہ ہے کہ اللہ کی قسم جب کھائی جائے تو بڑی سوچ سمجھ کر کھائی جائے، بڑی زندگی کے معاملات میں اول سے قسم سے پرہیز کریں۔ ہر بات کرنے سے پہلے جب ہم کہتے ہیں انشاءاللہ، اللہ نے یہ سکھایا، اللہ کے رسول نے یہ سکھایا کہ انشاءاللہ کو اگر اللہ نے چاہا تو یہ کام میں کروں گا، اور یہ کام اگر اللہ نے چاہا تو میں کروں گا، بس اسی بات پر چھوڑ دیں اس بات کو، اور قسمیں نہ کھایا کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ دوست صحابی آپ کے آئے تو آپ سے انہوں نے کچھ مانگا، سواری کے لیے سواری مانگی، تو آپ نے کہا کہ اللہ کی قسم میرے پاس تو نہیں ہے، تو میں تمہیں کیسے دوں، کہاں سے دوں، میں تمہیں نہیں دے سکتا۔ تو کچھ دیر کے بعد مال غنیمت میں سے یا اونٹ آئے، تو آپ نے ان صحابہ کو بلا کر وہ اونٹ دے دیے، سفید کوہانوں والے اونٹ دے دیے۔ تو وہ اونٹ لے کر جب چلے تو رستے میں انہوں نے کہا کہ یار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قسم کھائی تھی، تو یہ معاملہ گڑبڑ نہ ہو جائے۔ وہ دوبارہ پلٹ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو قسم کھائی تھی کہ میں آپ تمہیں نہیں دے سکتا، میں تمہیں نہیں دوں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایسی قسم جو میں نے کھائی تھی اگر مجھے اس کو توڑنا بھی پڑے، کفارہ بھی دینا پڑے، تو میں کفارہ ادا کر لوں گا، تمہاری حاجت مند کی حاجت میں ضروری پور کروں گا، حاجت مند کی حاجت میں ضرور پوری کروں گا، کہ اس وقت میرے پاس نہیں تھی، میں نے اگر قسم کھا لی تو تمہیں میں آپ دے دیا، اگر مجھے اس کا کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا تو میں وہ کر لوں گا۔ تو ثابت یہ ہوا اس بات سے کہ نیکی کے عمل میں اگر آپ نے قسم کھا لی، کام اچھا ہے، اللہ کے رسول کے احکامات اس میں ہیں، حرام نہیں ہے،
آپ نے قسم کھا لی تو اس قسم کا کفارہ ادا کر دیں۔ اور بعض امام تو یہ کہتے ہیں کہ ایسی قسم کا کفارہ بھی نہیں ہے، بات اچھا ہے، کام اچھا ہے، اور آپ نے قسم کھا لی، آپ اس کو ٹھیک بغیر قسم کے آپ اس کو کام کو کر دیں تو وہ آپ کی گرفت نہیں کی جائے گی۔ ایک تو جو بے معنی ہم قسمیں کھاتے ہیں اللہ کریم اس کی گرفت نہیں کرے گا، اور ایک ایسی کو نیکی کا کام ہے، بلائی کا کام ہے، تو آپ نے قسم کھا لی اور پھر آپ وہ کام کر گزرے تو اس کا بھی کفارے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اٹ سیلف جو کام جو تھا وہ نیک تھا، کام جو تھا وہ نیک تھا۔ تو ایسی قسموں پر اللہ کریم کہتا ہے میں گرفت نہیں کرتا، اور اللہ کریم نے فرمایا کہ میں خوب سننے والا بھی ہوں اور بڑا جاننے والا ہوں۔ کیا جاننے والا ہوں؟ کہ تیرے دل کی اندر جو نیت ہے نا میں اس کو جانتا ہوں، کہ تیرا کہنے کا کیا مطلب تھا، تو نے اگر قسم کھائی تھی تو اس وقت تیری نیت کیا تھی، تیرے اندر کا باطن کا جو حال ہے اللہ کریم جانتا ہے۔ تو اللہ کریم اس لیے فرما رہے ہیں کہ یہ جو تم نادانستہ طور پر قسمیں کھاتے ہو نا، اول تو کھایا ہی نہ کرو، اور اگر کھا بھی لیتے ہو تو معاملہ اگر نیکی کا ہے تو اس میں کفارہ ادا کرنے کی ضرورت، ہاں کفارہ اس کا ہے کہ اگر آپ نے قسم کھا لی کسی بات پر اور پھر آپ نے جان بوجھ کر اس کو توڑا تو پھر اس کا کفارہ آپ کو ادا کرنا پڑے گا۔ وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا بھی ہے اور روزے بھی ہیں، وہ علیحدہ معاملہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اول تو قسمیں کھایا ہی نہ کرو۔ اس کے بعد اللہ کی ارشاد فرمایا لا یواخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یواخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ تمہاری بہودہ قسموں پر تم سے مواخذہ نہیں فرمائے گا۔ جو بات میں کر رہا تھا وہی آیت کریمہ میں اللہ نے بیان فرما دی۔ بہودہ سے مراد یہ نہیں کہ لغو جو آپ نے قسمیں کھائیں، وہ یہ کہ ایسے ہی بس آپ جو نہ چاہتے ہوئے روٹین میں قسمیں کھا جاتے ہو، بغیر سوچے سمجھے قسم کھا لی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی قسموں پر میں تمہارا مواخذہ نہیں کرتا، مگر ضرور ان کا مواخذہ کروں گا جن کا تمہارے دلوں نے ارادہ کیا تھا، کہ جو دل سے تم نے قسم کھائی وہ اگر تم قسم توڑو گے تو اس کا تمہیں کفارہ ادا کرنا پڑے گا، لیکن ایسے روٹین میں جو تم نے قسمیں کھا لی میں اس پر تمہاری گرفت نہیں کروں گا۔ کیوں؟ واللہ غفور الحلیم، اللہ ایک تو بڑی بخشش والا ہے اور دوسرا حلم والا بھی ہے۔ ایسے نہیں اللہ وہ جبار اور قہار تو ہے، جبار اور قہار تو ہے، لیکن کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے وہ جبار اور قہار نہیں ہے۔ ایمان والوں کے لیے وہ کہتا ہے میں غفور الرحیم بھی ہوں، غفور الحلیم بھی ہوں، تمہارے لیے میرے پاس حلم بھی ہے، رحم بھی ہے، مغفرت بھی ہے۔ کن کے لیے؟ جو میرے محبوب کے ماننے والے ہیں، کوئی غلطیاں کوتاہیاں لغزیاں کر جاتی ہیں تو میں معاف کرنے والا ہوں۔ جبار ہوں، قہار ہوں، تو کن کے لیے؟ جو منکر ہیں، جو میرے رسول کی نہیں مانتے، جو میری بات نہیں مانتے۔ جبار اور قہار اللہ کریم ان کے لیے۔ تو آگے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا للذین یعلون من نسائہم تربص الاربعۃ اشہر فإن فعوا فإن اللہ غفور الرحیم، اور ان لوگوں کے لیے جو اپنی بیویوں کے قریب نہ جانے کی قسم کھا لیں 4 ماہ کی مدت ہے، بس اگر وہ اس میں رجوع کر لیں تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ تو یہ ایک عرب کے معاشرے میں یہ بھی قلت پائی جاتی تھی کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر نہ عورت کو کہنا تو مجھ پر حرام ہے، میں تیرے نزدیک نہیں جاؤں گا، تمہارے ساتھ میں ہم بستری نہیں کروں گا، اس کو ایلا بولا جاتا تھا۔ ایلا، الف یا لام الف حمزہ، ایلا ایک رسم چلی آ رہی تھی، تو وہ قسمیں کھا لیتے تھے اور وہ کئی سال تک جو نا بیویوں کو چھوڑ دیتے تھے، سال 2 سال 3 سال کے بعد دوبارہ اس کو اپنے گھر لے آئے۔ تو اس کو اللہ کے دین میں پابندی لگا دی کہ جو ایسی قسم ایسی بات زبان سے نکال دے نا اس کے لیے صرف 4 ماہ کی مہلت ہے۔ 4 ماہ تک اگر وہ رجوع کر لے تو وہ اس کی بیوی رہے گی، اگر 4 ماہ سے زائد عرصہ گزر گیا تو وہ طلاق بائن ہو جائے گی، وہ طلاق 4 ماہ کے اندر رجوع کر سکتا ہے۔ اور بعد فقہ میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا بھی کفارہ ہے، اس کا بھی کفارہ ہے، 10 مسکینوں کو 2 ٹائم کی روٹی کھلوانا یا مسلسل 3 روزے رکھنا، اگر روزہ بیچ میں ٹوٹ گیا تو پھر 3 پورے کرنے پڑیں گے، ٹھیک ہے نا، یہ کفارہ ہے۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ وہاں کفارے کی بھی ضرورت اگر 4 مہینوں سے پہلے رجوع کر لیا، یہ کہنے کے بعد کہ میں تیرے ساتھ نہیں سوؤں گا، تیرے ساتھ تعلق نہیں رکھوں گا آج کے بعد، تو اس طرح کی جو معاملات ہے اللہ کریم کہتا ہے کہ 4 مہینے کے اندر وہ رجوع کر لیں اگر، تو ان پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر 4 مہینوں سے زائد وقت ہو جائے گا تو وہ طلاق گنی جائے گی، وہ پھر رجوع کرنے کا اللہ کریم کہتا ہے تمہارے پاس حق
نہیں بچے گا۔ یہاں بھی اللہ کریم نے فرمایا ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ تو ہر رستے میں اللہ کریم نے آسانیاں پیدا کر رکھی ہیں۔ اللہ کریم نے دین کو جو فرمایا نا کہ دین تمہارے لیے میں نے آسان کر کے بنایا ہے، تو یہ سارا مضمون جو اللہ کریم چلا رہے ہیں یہ وہ معاملات تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو جاہلیت کے دور میں چلتے آتے تھے، تو ان کو ایڈریس کیا جا رہا تھا مدینہ منورہ میں اور مکہ میں جو معاملات تھے، کہ اب جو وقت چلتا گیا جو معاملات سامنے آتے گئے اللہ کریم ان کے مطابق قرآن کریم کی آیات کو نازل فرماتا گیا۔ تو اللہ کریم سے اس دعا کے ساتھ کہ رب کریم ہمیں بھی ہدایت نصیب فرما دے اور صراط مستقیم کی طرف ہمارے سفر کو گامزن کر دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔